ماہ رجب اللہ کے بے شمار انعامات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی سچی نیت سے دعا کرے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی مہینے میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور اگر انسان اس مہینے میں توبہ کرے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے رزق کی کمی کا شکار نظر آتا ہے۔ مالی تنگ دستی، زندگی کی مشکلات اور کاروباری مسائل ہیں، یہ سب آج کل کے معمولات بن چکے ہیں۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ امید کی روشنی نہیں دیکھ پاتے۔ بہت سے لوگ رزق کی کمی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ان کی زندگی میں برکت ڈالے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اللہ کی رضا، اس کے ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، رزق کی کمی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ایسی ایک مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے، جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا، اپنی زندگی میں رزق کی کمی کی شکایت کی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی میں اتنی تنگ دستی ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرو گے، تمہاری زندگی میں رزق کی فراوانی ہوگی۔ محترم ناظرین، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے چیخو پکار کی، اپنا سر پیٹا اور مٹی اپنے سر پر ڈال لی۔ وہ چلانے لگا، کاش یہ سورت نازل نہ ہوتی، اگر یہ نازل ہو گئی ہے تو واپس چلی جائے، اور اگر واپس نہیں جاتی تو کوئی اسے زبان پر نہ لائے۔ شیطان جانتا تھا کہ جو شخص یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اس کی زندگی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اس کے رزق، عزت، صحت، بادشاہت، خوشیاں اور خوشحالی سب بڑھ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی شیطان سورہ فاتحہ سے لرزتا ہے، کیونکہ اس کی تلاوت سے جنات اور شیاطین میلوں دور بھاگ جاتے ہیں اور اس سورت کے پڑھنے والے شخص سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کھانے کے دوران سورہ فاتحہ پڑھنے کی حکمت۔ انسان کھانے کے دوران عموماً لذتوں میں گم ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بھوک زیادہ ہو تو اس کا ذہن کھانے پر ہی مرکوز رہتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے تو یہ اللہ کی خاص رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتا ہے، میرے بندے نے لذتوں کے بیچ بھی مجھے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں عطا کرتا ہے اور اس کی عبادت کو ایسا مقام دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ولایت کے تاجدار اور اولیاء کے سردار تھے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ اکثر بازار جایا کرتے ہیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے کہ آپ بازار جا کر کیا خریدتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بازار جا کر لوگوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کا سلام اللہ کے ہاں مقبول ہو تو میں بھی اس کا حصہ دار بن جاؤں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، میں بازار جا کر دعا پڑھتا ہوں، کیونکہ جو دعا گھر میں پڑھی جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر بازار میں پڑھی جائے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح کھانے کے دوران بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری نعمتوں میں بھی مجھے یاد رکھا، اس کی برکتیں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں تک پھیل جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی برکات اور معجزات۔ نمبر 1، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے قرضے اتر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اولاد کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 3، نعمتوں کی فراوانی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔
یہ سورہ 7 نسلوں کی کفالت کرتی ہے اور انہیں عزت و سکون عطا کرتی ہے۔ نمبر 5، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سکون و راحت میسر آتی ہے۔ نوری لقمے کی برکتیں۔ زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنانے کے لیے سورہ فاتحہ کو کھانے سے پہلے یا دوران کھانا پڑھے۔ یہ عمل اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے وہ عزت کے تاج کا حقدار بنتا ہے، قرضوں سے نجات پاتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکتیں بھر جاتی ہیں۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان ساروں قطار رونے لگا۔ اس کا رونا اس بات کا اعلان تھا کہ اب انسان کے لیے اللہ کی رحمت اور ہدایت کے دروازے کھل گئے ہیں اور شیطان کے بہکاوے کمزور پڑ گئے ہیں۔ یہ سورت بندے کو شیطان کے چنگل سے بچاتی ہے اور براہ راست اللہ سے تعلق جوڑتی ہے۔ تصور کریں وہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، وہ اس سورت کے نزول پر بے بس ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں تو اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ فاتحہ اور جنت کا دروازہ کھولنے والی سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ اخلاص سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سورت انسان کے دل کو پاکیزگی عطا کرتی ہے اور اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیمار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی امراض کا بھی علاج ہے۔ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مشکل یا بیماری میں مبتلا ہو اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ سورت دل کی پریشانیوں، وسوسوں اور ذہنی دباؤ کو ختم کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کی خاص محبت۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کی دعا ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ سورت اس قدر مبارک ہے کہ اس کا ہر لفظ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا اور شفا کا خزانہ۔ اس سورہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل مالی مشکلات کا شکار ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پریشانیوں میں گھرا ہوا دل بھی اس سورت سے سکون پاتا ہے۔ یہ دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین روحانی نسخہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک حیران کن واقعہ۔ سورہ فاتحہ کی برکت۔ ایک شخص اپنی زندگی کے سخت ترین حالات سے گزر رہا تھا۔ مالی مشکلات اور ذہنی دباؤ نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ مسجد میں گیا اور سورہ فاتحہ کے معنی کو سمجھ کر روزانہ 41 بار پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی مشکلات ختم ہو گئی، قرض ادا ہو گیا اور اس کا کاروبار چل پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سورہ فاتحہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، دعا کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے اور شیطان کے وار سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اس سورہ کو دل سے پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس کے پیغام کے مطابق گزاریں۔
محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، مسائل ختم ہو، سکون نصیب ہو، تو سورہ فاتحہ کو اپنی روزمرہ عبادت میں شامل کریں۔ یہ سورت آپ کی دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔